بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو ہماری سود کے متعلق ہے اور یہ سلسلہ تقریباً کچھ دنوں تک چلتا رہے گا۔ مختصر ویڈیوز میں جو ہے ہم سود کے متعلق جانیں گے، اور یہ ایک دوست کی فرمائش پر کہ انہوں نے کمنٹ میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ سود پر جو ہے کوئی ویڈیوز بنائی جائے، اور اس میں بہت تاخیر بھی ہو گئی۔ انشاءاللہ آج سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو سود جو ہے انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے، یعنی گناہوں میں ایسا گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں ہی تقریباً ہلاک کر دیتا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے، پابند بنایا ہے کہ وہ صرف جائز و حلال طریقے سے ہی مال کمائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا، یعنی وسائل کیا تھے اور کہاں پہ خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ مال کی نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود خالق کائنات اور تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو متعدد مرتبہ، کئی مرتبہ فتنہ، دھوکے کا سامان اور محض دنیاوی زینت کی چیز قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مال و دولت کے حصول کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ حلال رزق کا طلب کرنا اور اس سے بچوں کی تربیت کرنا خود دین ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں، اس کو مقدم کریں۔ کہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو اخروی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو داؤ پر لگانے کے بجائے فانی دنیا زندگی کے عارضی مقاصد کو نظر انداز کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ نیز شک و شبہ والے امور سے بھی بچیں۔ ان دنوں حصول مال کے لیے ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اب حرام وسائل کو مختلف نام دے کر اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل پر ہی اکتفا کریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو، کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی کہ ہم دن رات حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا خطرناک اور انسانوں کو ہلاک کرنے والا گناہ سود ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔